بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہر بیماری ختم ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کی دعا، اللہ کا تحفہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے، محترم ناظرین، دنیا بھر کے انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ کوئی جسمانی اذیت میں ہے، کوئی روحانی الجھن میں ہے، تو کوئی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہے۔ سائنس اور طب کی بے پناہ ترقی کے باوجود ہر بیماری کا مکمل علاج ممکن نہیں۔ ہسپتال مریضوں سے بھرے ہیں، لیبارٹریوں کی رپورٹیں تشویشناک خبریں سناتی ہیں، اور لوگ مہنگی دوائیاں خریدتے تھک چکے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جہاں الفاظ کا اثر دوا سے زیادہ ہے، جہاں دعا دوا سے بڑھ کر شفا دیتی ہے، اور جہاں ذکر الہی انسان کو صرف بیماریوں ہی سے نہیں بلکہ مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں، دل کی ٹوٹ پھوٹ اور جسمانی اور روحانی کمزوریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اسلام ہمیں روحانی تندرستی کا ایک عظیم خزانہ عطا کرتا ہے جو کسی دواخانے یا لیبارٹری کی محتاجی کے بغیر اللہ کے خزانے سے براہ راست مدد مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی روحانی خزانوں میں سے ایک خزانہ وہ تسبیح ہے جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور خاص پیغام الہی کے طور پر نازل کی۔ یہ تسبیح محض چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اثرات سر سے پاؤں تک ہر بیماری پر حاوی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے شفا دیتی ہے بلکہ اس کے رزق، عزت، سکون اور دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر بیماری کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جنہوں نے نہ صرف بیماری کے وقت اللہ کو یاد کیا بلکہ اس حقیقت کو بھی مانا کہ اصل شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی تاریخ میں سب سے روشن مثال ہے، جنہوں نے برسوں تک صبر کے ساتھ بیماری جھیلی، لیکن ان کا اللہ سے تعلق کمزور نہ ہوا۔ جب انہوں نے دل سے پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی۔ یہی پیغام ہمیں حدیث و سنت سے بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے لیے مختلف اذکار و تسبیحات بتائی ہیں جنہیں صحابہ کرام نہایت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص دن میں 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج جدید سائنسی تحقیق بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ مثبت سوچ، سکون قلب اور روحانی طرز عمل جسمانی بیماریوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی نیگیٹو سوچ اس کے جسم کے خلیات کو متاثر کرتی ہے، جبکہ مثبت سوچ اور ذکر الہی جسمانی نظام میں بہتری لاتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور دل و دماغ کو سکون عطا کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا نام لے کر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے جسمانی اور روحانی نظام کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیاں ان اذکار و تسبیحات سے مزین تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی روحانی طاقت کا راز ہی یہی تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے کئی مریضوں پر صرف تسبیح پڑھ کر شفائیں دی اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ دوا کے ساتھ دعا کو بھی لازم پکڑو۔ خاص طور پر عصر کے وقت کا ذکر تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ وہ وقت ہے جسے شیطان بہت اہم سمجھتا ہے، کیونکہ اسی وقت انسان تھک چکا ہوتا ہے اور غفلت میں ڈوبنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔
उसी वक्त का फायदा उठाते हुए इंसान अगर अल्लाह की तरफ रजू करे, तस्बीह करे और खास कर वो तस्बीह पढ़े जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पैगाम हो, तो वो ना सिर्फ शैतान के वार से महफूज हो जाता है बल्कि उसके जिस्मानी आज़ा भी कुव्वत पकड़ लेते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते दिन भर जमीन में घूमते हैं और जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। जब वो किसी जगह अल्लाह का जिक्र होता हुआ पाते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं और अपने परों से उस जगह को ढांप लेते हैं। असर के वक्त ये तस्बीह पढ़ने वाला ना सिर्फ जमीन पर फरिश्तों की तवज्जो हासिल करता है बल्कि आसमानों पर भी उसका जिक्र होता है। बीमारियां कभी शुगर की शक्ल में, कभी ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, कैंसर, जिगर और गुर्दे की खराबी या जहनी दबाव की सूरत में आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी के साथ शिफा भी नाजिल की है। हदीस है, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके साथ दवा भी उतारी है। अगर हम अपने ईमान को ताज़ा करके अल्लाह से रजू करें, उसकी तस्बीह करें, उसके महबूब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआओं को अपनाएं, तो इंशाअल्लाह हमें जिस्मानी और रूहानी हर तरह की बीमारी से निजात मिलेगी। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी तस्बीह है, उसका मुकम्मल तरीका क्या है, उसमें क्या अल्फाज हैं और किन किन बीमारियों में ये आजमाई जा चुकी है। इस तस्बीह को पढ़ने का दुरुस्त वक्त क्या है, इसके शराइत और आदाब क्या है, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और याद रखिए कि जो दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाए उसे दुनिया की कोई बीमारी ज्यादा देर तक परेशान नहीं रख सकती। नाज़रीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और अरब के मशहूर कबीले आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। कौम आद एक ताकतवर, अजीमुल जसा और दुनिया पर फख्र करने वाली कौम थी। वो दुनियावी शान शौकत, अमारतों और ताकत के नशे में इस कदर मस्त थे कि अल्लाह को भूल बैठे और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। कौम आद मौजूदा यमन और हिजर मौत के दरमियानी इलाकों में आबाद थी। कुरान करीम में उनकी जिस्मानी ताकत, लंबी उम्रें और अजीमुल शान महलात और अमारतों का जिक्र आया है। वो लोग पहाड़ों को तराश कर मकानात बनाते, आसमान को छूते मीनार बनाते और अपनी ताकत पर नाज करते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी से, शफकत से और बार बार अल्लाह वादहू ला शरीक की तरफ बुलाया। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं। उन्होंने अपनी कौम को फख्र, गरूर और जुल्म से बाज आने का हुक्म दिया, लेकिन कौम आद ने उनका मजाक उड़ाया। कहा, अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़रा मा काना यअबुदु आबाउना, क्या तुम हम में इसलिए आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें। कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया, उन पर जादूगर, पागल, शायर जैसे अलकाब लगाए और कहने लगे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वत, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जब वो बाज ना आए तो अल्लाह ने उन पर खौफनाक तूफानी हवा, रियाह सरसर भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वफी आदि इज अरसलना अलैहिमुर रिहाहल अकीम, और आद में हमारी निशानी जब हमने उन पर बांझ आंधी भेजी। ये हवा इतनी सख्त थी कि उनके मजबूत जिस्मों को जड़ से उठाकर पटकती थी। पूरी कौम खत्म कर दी गई, सिर्फ हजरत हूद और उनके ईमान वाले साथी बचा लिए गए। तो गरूर, तकब्बुर और अल्लाह को भूलने का नतीजा तबाही है। अगर कोई कौम अल्लाह के नबी को झुटलाए तो वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती। अल्लाह की इबादत और उसकी तौहीद ही निजात का रास्ता है। नाजरीन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपको मदीन, मौजूदा उर्दन और सऊदी अरब की सरहद पर की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। कौम मदीन के लोग बहुत चालाक और खुद गर्ज थे। उनकी बड़ी बुराइयों में नाप तोल में कमी करना, धोखा देना, सूदखोरी, रास्ते में डाका डालना, अल्लाह के नबियों की मुखालफत करना शामिल था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत, इंसाफ और सच्चाई की तरफ बुलाया। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह वला तुनकुसुल मीक़ाल वल मीज़ान, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और नाप तोल में कमी ना करो। कौम मदीन ने हजरत शुएब को झुटलाया। कहा, असालतुका तअमुरुका अन नुतरका मा यअबुदु आबाउना, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें। उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने की धमकी दी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया और एक शदीद जल्जिले के जरिए पूरी कौम को तबाह कर दिया गया।
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ تو ظلم، ناپ تول میں کمی، سود اور بے ایمانی عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ جو نبی کی مخالفت کرے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ نماز، دیانت اور عدل نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کی برائیاں اور اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا عذاب اور بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کے نبیوں کو مانتا ہے، تو وہ ہر طرح کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدُّعَاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، جب دوا بیماری سے مطابقت رکھتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جب انسان بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو فوری طور پر دل کسی سہارے کا طلبگار ہوتا ہے، مگر سچا سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں کے آگے فریاد کرنے سے دل کا بوجھ کچھ لمحوں کو ہلکا ہو سکتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بھی مجبور ہے، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، بغیر زبان کھولے بھی سنتا ہے اور ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اس لیے اپنی حاجت، اپنا درد، اپنا دکھ صرف اسی رب کے سامنے بیان کرو جو ہر حال میں سننے والا، جاننے والا اور سب پر مہربان ہے۔ یہی بندگی کی اصل روح اور کامیابی کا راز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ علیکم بالدعاء فإنہ لا یہلک مع الدعاء احد، تم دعا کو لازم پکڑو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابو داؤد میں ہے ترجمہ، جس پر کوئی حاجت آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے وہ پوری نہ ہوگی، اور جو اسے اللہ کے سامنے رکھے اللہ اسے جلد یا بادیر ضرور عطا کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں شدید بیماری میں مبتلا رہے، ان کا جسم زخموں سے بھر گیا، لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن وہ صبر کرتے رہے۔ جب انہوں نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا دعا کا تحفہ نماز عصر کے بعد کتنی تعداد میں کیسے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے، انسان تندرست و توانا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ یہ دعا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائی تھی، اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو عطا کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں اس دعا کا ذکر موجود ہے کہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید فکر و فاقہ کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 ماہ ہو گیا گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے بتا دوں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ اس دعا کو کثرت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں گی تو وہ کم نہیں پڑے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت مغرب سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے تحفے کے طور پر سکھائی۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، ذل قوت المتین، یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے سب سے پہلے موجود ہونے والے، اے سب کے بعد باقی رہنے والے، اے زبردست قوت والے، اے مسکینوں پر رحم فرمانے والے، اور اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ آپ نے اس دعا کے مکمل ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو۔ اس دعا کی تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا شافی، یا کافی، یا معافی۔ ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، جسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد لازمی کرنا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جانے والا دعا کا ایسا تحفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے، تمام تنگدستی پریشانی مصیبتیں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر، حاسدین کے حسد اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔